اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361، اور دوسرا نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آج میں آپ تمام کو اسلامی نئے سال کی دل کے گہرائیوں سے مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں۔ آج 1 محرم ہے اور اسلامی سال آج سے نیا سال شروع ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آج امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے، اور یہ پورا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ جی ہاں، اس مقدس مہینے کو ہم کیسے گزاریں اور اس مقدس مہینے میں کس کس کی شہادت ہوئی اور کیسے اہل بیت اور خصوصاً سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 72 ساتھیوں نے کس طریقے سے کربلا کے میدان میں قربانیاں پیش کی، شہادت پیش کی، اور ان کی قربانیوں کا کیا مقصد، کیا پیغام ہے، جی ہاں، اور کیوں وہ کربلا کے میدان میں اترے تھے، ان تمام چیزوں کو لے کر گزشتہ کل شہر برہان پور کی مسجد نواب عبدالرحیم خاں میں پہلا اجلاس ہوا جس میں میری ہی تقریر تھی۔ گزشتہ کل میں نے شہادت حسین کا پیغام امت کے نام اس عنوان پر تقریباً 1.5 گھنٹہ کا تفصیلی بیان میرا ہوا، جس میں نے حضرت حسین کیسے ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف ڈٹ گئے تھے اور انہوں نے اپنا سر کٹانا پسند کیا، اپنے اہل بیت اور اپنے ساتھیوں کی قربانی اور ان کی شہادت کو دیکھنا پسند کیا، مگر ظالم کا سمرتھن اور ظالم کا سپورٹ نہیں کیا، ظالم کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کیا، ظالم کے حکومت کو ماننے سے انکار کیا۔ یہی پیغام ہے اصل میں شہادت حسین کا، اور جس دن مسلمان یہ تمام چیزیں سمجھ لے، شہادت کے پیغام کو سمجھ لے، تو قسم اللہ کی دنیا کا ہر ظلم جو مسلمان پر ہوتا ہے وہ بند ہو جائے گا۔ جس دن مسلمان شہادت کی اہمیت اور حسین کی شہادت کے پیغام کو سمجھ لے گا۔ تو خیر، گزشتہ کل کا یہ پروگرام برہان پور کا بہت ہی کامیاب رہا، اور رات تقریباً 3 بجے میں یعنی صبح اپنے گھر پہنچا اور ابھی آفس میں حاضر ہوں۔ دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان محنتوں کو، دینی خدمات کو اللہ قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، اس وقت کے چیف جسٹس آف انڈیا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گوئی کا بڑا بیان آیا ہے۔ تھوڑا سا یوں سمجھیے کہ تالی مارنے کو دل چاہتا ہے،
جی ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں پارلیمنٹ نہیں، آئین، سنویدھان اور دستور سب سے اوپر ہے۔ یعنی بی جے پی کے کچھ منتری گھٹیا قسم کے، جی ہاں، جو کبھی کبھی اپنے آپ کو آئین، سنویدھان اور دستور سے اوپر سمجھتے ہیں۔ بیچ میں ایک گھٹیا بی جے پی نیتا کا بیان بھی آیا تھا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ چیف جسٹس گوئی نے صاف طور سے کہا کہ پارلیمنٹ سے ملک نہیں چلے گا بلکہ آئین اور سنویدھان سے چلے گا۔ اور پھر ایک بڑا جملہ انہوں نے کہا کہ بلڈوزر کارروائی، آپ جانتے ہیں کہ بلڈوزر کارروائی کے ذریعے سے خاص طور سے مسلمانوں کی دکانوں، مکانوں، ان کے مدرسوں، ان کی مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو چیف جسٹس گوئی نے صاف طور سے کہا کہ بلڈوزر کارروائی سراسر زیادتی اور جرم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جمعیت علماء ہند نے باقاعدہ بلڈوزر کارروائی کے خلاف اور خاص طور سے یوگی آدتیہ ناتھ کی بدماشی اور آتنک کے خلاف سپریم کورٹ میں بلڈوزر کارروائی کو لے کر عرضی اور کیس داخل کیا تھا۔ الحمدللہ جمعیت علماء ہند کو کامیابی بھی ملی ہے، لیکن پھر بھی بھارتیہ جنتا پارٹی ستہ اور پاور میں سپریم کورٹ کی بھی دھجیاں اور قانون کی اور سنویدھان کی بھی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ لیکن چیف جسٹس گوئی کا یہ بیان بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ بلڈوزر کارروائی رکے گی۔ ناظرین، احمد آباد کا جو پلین کریش انسیڈنٹ حادثہ ہے، جی ہاں، آج تک اس کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے، لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ بلیک باکس کا جو ڈیٹا ہے وہ محفوظ ہے، کامیابی سے محفوظ ہے۔ 12 جون کو پیش آنے والے ایئر انڈیا کے طیارے حادثے کی تفتیش میں اہم کامیابی ملی ہے۔ بلیک باکس کا جو ڈیٹا ہے وہ کامیابی سے محفوظ ہے۔ بس دعا کرو، کیا کرے، ستہ جو ہے بڑی ڈینجر ہے، حکومت بڑی خطرناک ہے۔ آج تک پلوامہ کے آتنکوادیوں کا پتہ نہیں چلا، پہلگام کے آتنکوادیوں کا پتہ نہیں چلا۔ لوگوں نے شک ظاہر کیا ہے کہ یہ بھی پلین حادثہ نہیں ہے، سازش ہے۔ دعا کرو کہ ملک کے سامنے ساری چیزیں ایمانداری کے ساتھ میں آ جائے اور ملک کو پتہ چلے کہ کتنا گھٹیا اور نیچتا کا دور چل رہا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، پاکستانی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرنے والے وشال یادو کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کیا کرے، میں بار بار بولتا ہوں کہ کوئی یادو، کوئی مشرا، کوئی تیواری اور نہ جانے کتنے ایسے ابھی تک گرفتار ہو چکے ہیں جنہوں نے ہمارے دیش کے ساتھ غداری کی اور پاکستان کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے انہیں ہمارے دیش کے راز بیچا، ان کو بتایا، جاسوسی کی۔ ابھی بیچ میں یوٹیوبر لڑکی بھی گرفتار ہوئی ہے، جی ہاں۔ اب عدالت میں حاضر کر کے 4 دنوں کا ان کا ریمانڈ لیا گیا ہے۔ وشال یادو کا موبائل چپس سے اہم معلومات ملی ہے۔ ارے ہم کہتے ہیں کہ جیسے ایران نے کیا کیا، 10 ہی دن کے اندر پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا ان لوگوں کو جو ایران کے خلاف اسرائیل کے لیے ایران میں رہ کر جاسوسی کر رہے تھے۔ تو ان جاسوسوں کو ڈائریکٹ پھٹافٹ فیصلہ سنایا جائے اور انہیں پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جائے۔ اور مجھے اس بات پر بھی میں خوشی کا اظہار اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسے جاسوسی والے کردار میں الحمدللہ اہل ایمان ملوث نہیں ہوتے ہیں۔ ناظرین، میں اللہ کے واسطے ایک اپیل آپ سے کر رہا ہوں۔ یہ جو ہمارا چینل ہے نا، جی ہاں، 1.5 سال سے میں اپنے جیب سے 40,000 روپے مہینہ اس میں ڈال کر چلا رہا ہوں۔ اب آپ بولیں کہ بھائی کیوں کہ آپ 40,000 روپے مہینہ ڈال رہے ہیں؟ میرے بھائی، میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو، فلسطین کے حق میں بولنے کو، غزہ کے حق میں بولنے کے لیے، مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کو بے باکی سے بولنے کو میں بہت بڑی نیکی، اور خود نبی نے کہا ہے کہ ظالم حکومت میں، جی ہاں، حق بات کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، تو میں اس کو نیکی سمجھ کر کرتا ہوں۔ لیکن اب میں پریشان ہو گیا ہوں۔ یوٹیوب نے اور گوگل نے، آپ جانتے ہیں کہ یوٹیوب اور گوگل انہی یہودیوں کے، اسرائیلیوں کے ہاتھ میں ہیں، جی ہاں، اور ہمارے ملک کی بدمعاش حکومت کے خلاف بولتا ہوں تو ان تمام لوگوں نے مل کر جو اوپر سے مجھے پیسہ آتا تھا
یوٹیوب وغیرہ سے وہ سب بند کروا دیا ہے۔ جی ہاں، میری جگہ آپ بھی اگر ہوتے نا تو آپ 2 مہینے کے اندر چینل بند کر دیتے، کیونکہ آج کے زمانے میں کوئی اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ جو جیب سے 40,000 روپے مہینہ بھی ڈالے گا اور حکومت کی دشمنی بھی مول لے گا، لیکن میں اسے نیکی سمجھ کر کرتا ہوں۔ میں بڑی محنت سے کماتا ہوں اور اپنا حق حلال کی کمائی اس چیز میں ڈال دیتا ہوں۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں اور اپیل کر کر کے تھک گیا ہوں، بھیک مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں۔ جی ہاں، پورے مہینے میں روزانہ 20-30 ہزار لوگ نیوز دیکھتے ہیں۔ اگر ان 20-30 ہزار لوگوں نے ہر مہینے 100 روپئے بھی بھیجے تو میرا چینل کام تیزی سے کرے گا اور آگے بڑھ جائے گا۔ لیکن قسم اللہ کی کھا کر کہہ رہا ہوں کہ 700 یا 800 روپے مہینہ پورے مہینے میں آتا ہے، 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے ایسے۔ آپ ہمارا اکاؤنٹ چینل کا آن لائن چیک کر سکتے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے یارو، کیونکہ ہر آدمی کیا سوچتا ہے، ارے باپ بہت پیسہ آتا ہوگا۔ اللہ کی قسم کچھ پیسہ نہیں آتا ہے، اسی لیے مسلمان چینل نہیں چلا پاتے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے مسلمانوں کے چینل نہیں چلتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہو، کیونکہ میں بھی تھک گیا ہوں، 1.5 سال سے 40,000 روپے مہینہ جیب سے ڈال رہا ہوں اور میں بھی تھک گیا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ میرا چینل چلتا رہے اور میں ایسے ہی قوم کے لیے آواز اٹھاتا رہوں، ظلم کے خلاف بولتا رہوں، تو پلیز ایمانداری کے ساتھ آپ ہر مہینے 100 روپے کی مدد کیجیے۔ قسم اللہ کی میرا کام بہت آسان ہو جائے گا اور میں ڈیرنگ کے ساتھ، اور زیادہ ڈیرنگ کے ساتھ کام کروں گا۔ جی ہاں، میرے جو 2 نمبر میں نے آج دیا ہوں، پہلا نمبر 9923223361، اس نمبر پر فون پے، گوگل پے، جی ہاں، اور میرے چینل کا اکاؤنٹ بھی آتا ہے، پلیز آپ اس پر مدد کیجیے۔ اور دوسرا نمبر ہے 9637541786۔ ابھی اس نمبر کا فون پے بند آ رہا ہے، لیکن اس نمبر کا گوگل پے شروع ہے۔ پلیز آپ مدد کیجیے، اور اگر آپ ہر مہینہ نہیں کر سکتے تو سال میں ایک ہی بار 1,000 روپے میرے چینل کی مدد کیجیے، آپ کو اللہ بہترین بدلہ دے گا۔ آج 1 محرم ہے، اسلامی سال کا پہلا دن ہے۔ آج آپ اگر مدد کر دیتے ہیں 1,000 روپے تو گویا کہ اسلامی نئے سال کا ایک تحفہ بھی ہمارے چینل کے لیے آپ کے طرف سے ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، کانگریس کے دبنگ اور قد آور نیتا پردیش ادھیکش مہاراشٹر ہرش وردھن جی سپکاڑ کا بڑا بیان آیا ہے۔ جی ہاں، ایک لیڈر ہے ببن راؤ لونیکر، اس نے کسانوں کا اپمان کیا۔ اسی کو لے کر ہرش وردھن جی نے کہا کہ کسانوں کو گالیاں دینا یہ ذہنی پستی کی انتہا ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ پاگل ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بی جے پی والے کبھی بھی کسی کو بھی گالیاں بک دیتے ہیں، کیونکہ ستا کے نشہ میں ایک دم ڈوبے ہوئے ہیں۔ لیکن ہرش وردھن جی سپکاڑ نے کہا کہ ببن راؤ لونیکر معافی مانگو، ورنہ تمہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ بی جے پی کے سابق منتری ببن راؤ لونیکر، ان کی جانب سے کسانوں کو گالیاں دینے پر ہرش وردھن جی سپکاڑ نے شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انداتا کسانوں کے خلاف نازیبا زبان، نازیبا الفاظ اور اپشبد اور کسانوں کا اپمان یہ ذہنی انتہا پسندی کی علامت ہے۔ لیکن ببن راؤ لونیکر اگر معافی نہیں مانگتا ہے تو دیکھنا بھاگنے کو بھی جگہ نہیں ملے گی۔ گزشتہ کل تلک بھون میں پریس کانفرنس سے بولتے ہوئے ہرش وردھن جی نے بی جے پی کی ذہنیت بتاتے ہوئے کہا کہ بار بار بی جے پی کے نیتا اس قسم کی گھٹیا اور نیچ حرکتیں کر رہے ہیں۔ ایک زبان، ایک مذہب، ایک لیڈر کا جو ایجنڈا ہے وہی اس کی فاشسٹ سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی ایک منسٹر ہے، وزیر زراعت ہے، انہوں نے بھی کسانوں کو بھکاری کہا تھا، جو انتہائی نندنی بات ہے۔ سپکال صاحب نے الزام لگایا کہ فڈنویس نے دہلی کے حکمرانوں کے اشارے پر، جی ہاں، شکتی پیٹ مہا مارگ ہائی وے منصوبہ تیار کیا ہے، جو کہ چنندہ صنعت کاروں، مالداروں کو فائدہ پہنچانے کی سازش ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش سے۔ جی ہاں، اتر پردیش کی جیل میں بند اتر پردیش سماجوادی پارٹی کے بڑے قد آور نیتا اور مسلمانوں کی ایک عظیم رہنما شخصیت اعظم خان، جو اس وقت جیل میں بند ہے، خبریں آ رہی ہے کہ ان کی طبیعت کافی خراب ہے، ناساز ہے۔
ان کی بیوی اور ان کے بیٹے نے ان سے ملاقات کے بعد یہ بات کہی ہے اور فکر کا اظہار کیا ہے۔ سیتاپور میں واقع ضلع جیل میں بند سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان کی صحت سے متعلق ان کے گھر والوں نے، اہل خانہ نے گہری فکر کا اظہار کیا ہے۔ 26 جون کو اعظم خان کی بیوی تنظیم فاطمہ، بیٹے ادیب اعظم اور شاویز خان نے جیل میں اعظم خان سے ملاقات کی۔ آپ جانتے ہیں کہ اعظم خان کو اسپیشلی یوگی آدتیہ ناتھ کی دشمنی کا شکار بنایا گیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جہاں الیکشن کمیشن کی خاموشی پر کانگریس نے کافی غصے کا اظہار کیا ہے۔ مہاراشٹر اور ہریانہ کی ووٹنگ ویڈیو اور ووٹر لسٹ ایک ہفتے میں ہمیں دی جائے، ایسا ڈیمانڈ اور مطالبہ کانگریس نے کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 40 سے 70 لاکھ کے قریب ووٹوں کی بڑھوتری کو لے کر، کرپشن اور گھوٹالے کو لے کر مانیہ راہل جی گاندھی نے زبردست آواز اٹھائی ہے، اور مہاراشٹر کی جنتا بھی اس بات کو جانتی ہے کہ بی جے پی نے کیسے گھپلے کیا ہے، مشین سے لے کر پیسے بانٹنے تک، اسی کو لے کر باقاعدہ راہل گاندھی نے آواز اٹھائی ہے۔ اور مہاراشٹر میں ہرش وردھن جی سپکاڑ کے آدیش پر پورے مہاراشٹر کے ہر شہر میں کانگریس کے کاریہ اور پدادھیکاریوں نے زوردار مورچہ نکالا ہے کہ الیکشن کمیشن کیوں خاموش ہے، اور انہوں نے کانگریس کے پدادھیکاریوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کیا ہے کہ عدالتی انکوائری کی جائے، نیالے انکوائری کی جائے کہ کس طریقے سے اتنے ووٹ بڑھے ہیں۔ لیکن خیر، الیکشن کمیشن خاموش ہے، جس کو لے کر کانگریس نے کافی غصے کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، گزشتہ کل ہم نے بھی یہ بات بتائی تھی اخباروں کی رپورٹ دیکھ کر کہ ثاقب ناچن کا انتقال ہو گیا، لیکن آج خبریں آ رہی ہے کہ جو کچھ بھی ذرائع نے گزشتہ کل ثاقب ناچن کے مرنے کی اطلاع دی تھی وہ غلط تھی۔ اہل خانہ نے تصدیق کی ہے کہ ثاقب ناچن زندہ ہے اور دہلی میں زیر علاج ہے۔ جی ہاں، داعش سے مبینہ تعلق کے الزام میں گرفتار بھیونڈی پڑگا کے ثاقب ناچن کو دہلی کے جیل میں برین ہیمریج ہونے کی وجہ سے اسپتال میں داخل کیا گیا تھا، جس کی خبر نیوز ایجنسیوں نے دی تھی کہ ثاقب ناچن کا انتقال ہو گیا ہے۔ جی ہاں، لیکن خبر اب آ چکی ہے کہ ثاقب ناچن زندہ ہے اور دہلی میں ان کا علاج چل رہا ہے۔ ناظرین، بلڈوزر کارروائی کو لے کر پھر بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی نے یوگی آدتیہ ناتھ کے آتنک اور بلڈوزر کارروائی کو لے کر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، اور الحمدللہ کامیابی بھی ملی تھی بڑے پیمانے پر۔ اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ حضرت مولانا محمود مدنی کا بڑا بیان آیا ہے۔ بلڈوزر کارروائی پر اڑیسہ ہائی کورٹ کے فیصلے اور UNO اقوام متحدہ کی تشویش پر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلڈوزر کارروائی، بلڈوزر ایکشن انصاف نہیں، انتقام کی علامت بن گیا ہے، یعنی بس بدلے کی بھاونا، اور مسلمانوں کو قانونی طریقے سے کچلا جا رہا ہے اور ان کو مارا جا رہا ہے۔ ملک میں ان مسلمانوں کے گھروں اور املاک کو زبردستی گرا دینا، بلڈوزر ان پر چلا دینا، اس کا رجحان انتقام کی بھاونا بڑھ گئی ہے۔ یہ ہندوستان کی آئینی اور جمہوری جو شبیہ ہے کہ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے اور یہاں سب کو سمان اور برابری کا حق دیا جاتا ہے، یہ جو ہمارے ملک کی اچھی شبیہ ہے، انٹرنیشنل لیول پر اس کو نقصان پہنچ رہا ہے اور ہمارا ملک بدنام ہو رہا ہے بی جے پی کی ناپاک، گھٹیا اور نیچ حرکتوں کی وجہ سے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ تمام غیر قانونی انہدامات اور منمانی کارروائیوں کو فوری روکا جائے اور سپریم کورٹ کے آدیش پر مکمل پابندی کی جائے۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے باقاعدہ بلڈوزر ایکشن کو لے کر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، RSS کے ایک لیڈر ہے، جنرل سیکریٹری ہے دتاتریہ ہوسابالے، جی ہاں RSS کے ہیں، ملک کے لیے بڑی قربانی ہے۔ جی ہاں، ایک بھی شخص ملک کی آزادی کے لیے ان کا شہید نہیں ہوا ہے، اور آزادی کے وقت میں اور آزادی کے لڑائی کے وقت میں RSS اور ان کے بڑے سب کیا کر رہے تھے، کیسے انگریزوں سے دوستی اور وعدہ معاف گواہ تھے، یہ سب کو معلوم ہے۔ جی ہاں، ان کا مقصد ہی ہے، ان کی آنکھوں میں ہمارے پیارے ملک کا پیارا پیارا سنویدھان کھٹکتا ہے،
کیونکہ संविधान کی وجہ سے یہ اس پیارے جمہوری ملک کو ہندو راشٹر نہیں بنا پا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ مر جائیں گے کم وقت مگر بنا نہیں پائیں گے. اب RSS کے جنرل سیکرٹری دتاتریہ کا بڑا نیچ قسم کا بیان آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آئین سے, संविधान سے سوشلسٹ اور سیکولر جو الفاظ ہیں نا وہ حذف کیے جائے, ختم کیے جائے. ان کو سوشلسٹ اور سیکولر اور جمہوری الفاظ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ یہ ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں جو انشاءاللہ ان کے مرتے دم تک, ان کی نسلوں کے مرتے دم تک بھی نہیں ہوگا. ناظرین, آخری بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, ایک خبیث قسم کا BJP کا منتری ہے. بدقسمتی سے ملک کی بڑی بری قسمت ہے اور مہاراشٹر کی بڑی بری قسمت ہے کہ BJP بم پھوڑنے والوں کو بھی پارلیمنٹ میں پہنچا دیتی ہے, جیسے بھوپال سے سادھوی پرگیہ سنگھ ٹھاکر کو پہنچا دیا. جی ہاں, اب ہمارے ملک میں ہمارے مہاراشٹر میں نتیش رانے نام کا ایک 1.5 فٹیا ہے. ہمیشہ زہر اور گندگی منہ سے اگلتا رہتا ہے, مسلمانوں کے خلاف نفرت کے بیانات دیتے رہتا ہے اور پیارے مہاراشٹر کے پیارے پیارے امن اور شانتی کے ماحول کو, ایکتا کے ماحول کو خراب کرتا رہتا ہے. اب خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ کل نتیش رانے کے خلاف عدالت نے غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا ہے. جی ہاں, شیوسینا UBT کے رہنما سنجے راؤت کے ذریعے ان پر ہتک عزت کا مانہ ہانی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے. اسی کو لے کر باقاعدہ اس رانے کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا گیا ہے. لیکن میں دعا کرتا ہوں اور ماننی عدالت سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کے اور بھی بہت بڑے بڑے پاپ ہیں جو اس نے ملک کی امن شانتی ایکتا کو بھنگ کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمیشہ ایک سماج کے خلاف بیان دیا ہے. ماننی کورٹ سے ہماری اپیل ہے کہ اس کو لے کر اس کو جیل کی سلاخوں میں ٹھوسا جائے. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں, جیسے مردانہ طاقت, لیکوریا, شوگر, بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد, گھٹنوں کا درد, کمر درد, کھجلی, بواسیر, خونی مسئلے والی, وزن کم کرنا, وزن بڑھانا, تل مسے, آنکھوں کے اوپر کی چربی, بالوں کا جھڑنا, بالوں میں کیڑا لگنا. ابھی کانٹیکٹ.